دو صحابی تھے، جب وہ آپس میں ملاقات کرتے جدا ہونے سے قبل سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کرتے۔ یہ سورت قاری قرآن کو ایک نئی قسم کے روبرو کرتی ہے، اور وہ قسم ہے عصر۔ ارشاد کیا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی جیسے شخص نے اس کے 4 مفہوم بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اے الدہر۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول اس معنی کو تقویت دیتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے۔ اس سے مراد مطلق زمانہ ہے، اس لیے کہ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس زمانے نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں، بڑے بڑوں کے تاج اچھلتے دیکھے ہیں، جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کی خاک اڑتے بھی دیکھی ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے لیکن آج ان کا نام بھی نہیں۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں بنتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، اور 2-3 سال کے بعد حکومتیں ڈولنے لگ جاتی ہیں، لیکن 3150 سال ایک خاندان تخت ایران پہ متمکن رہا ہے۔ لیکن آج آل ساسان کو دنیا جانتی بھی نہیں۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کسی کو آج ان کا نام بھی یاد نہیں، شجرہ بھی یاد نہیں۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے اور شکلاں یاد نہ رہی۔ تو انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس زمانے نے بڑے بڑے لوگوں کے تخت و تاج پھٹتے ہوئے دیکھے اور انہیں پیوندے خاک ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو زمانے کی قسم کر کے انسان کے خسارے کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرا مفہوم امام رازی نے یہ بیان کیا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ جب سورج مائل کا غروب ہو جائے اور ہر شے کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت عصر کا وقت کہلاتا ہے۔ کیونکہ جب وقت عصر پہ داخل ہوتا ہے تو بہت جلدی سورج ڈوب جاتا ہے۔ غافل انسان کو تنبیہ کی ہے کہ تیری زندگی بھی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرح ہے، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ غافل انسان کی تنبیہ کے لیے وقت عصر کی قسم کی، تاکہ اسے اپنی زندگی کی بے ثباتی اور زندگی کے مختصر ہونے کی طرف توجہ دلائی جائے۔ تیسرا معنی امام رازی نے یہ کیا کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ یہ بڑے نازک وقت میں ہوتی ہے۔ بالخصوص دکانداروں نے دکان بھی سمیٹنی ہے، گھر جانے کی بھی جلدی ہے، گاہک بھی آ کھڑا ہوا، تو بہت سارے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے۔ پڑھنے والے بھی اس کو ذرا جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ گاہک کو بھی ڈیل کر لیں اور دکان بھی سمیٹ لیں اور گھر بھی چلے جائیں، اور بہت سارے لوگوں کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو عصر کی نماز کی قسم کر کے نماز عصر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ رزق کی تلاش میں کہیں رازق کو بھول نہ جانا، عصر کی نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اور انسان کے خسارے کو بیان کیا گیا۔ چوتھا معنی جو امام رازی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، مطلق زمانہ نہیں ہے، بلکہ اس سے خاص زمانہ مراد ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ وہ خاص زمانہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے۔ حضور کے زمانے کی قسم کر کے کہا گیا کہ انسان خسارے میں ہے، اور وہاں باقاعدہ امام رازی نے دلیل دی کہ سورۃ البلد میں اللہ نے
محبوب کے زمان کی قسم کی، محبوب کے مکان کی قسم کی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ یہ سورت بال اتفاق مکی ہے، مفسرین کی دوسری رائے نہیں ہے، اور حاذا کا اشارہ قریب کے لیے ہے، تو لازمی طور پہ یہاں سے مراد شہر مکہ ہی ہے۔ تو شہر مکہ کی قسم کی، کیوں؟ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، باب کعبہ ہے، ملتزم ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن اسود ہے، رکن عراقی ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے۔ لمحہ لمحہ آپ اس شہر میں جب گھومتے ہیں تو قدم قدم پہ عزتوں کے نشان ملتے ہیں، تو انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا طواف کرتا ہے کہ رب نے رب ہو کے اس شہر کی جو قسم کی ہے، شاید اس لیے کی ہو، شاید اس لیے کی ہو، لیکن میرے رب نے جواب دیا، محبوب عزتوں کے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں اس شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے انفاس کی خوشبو